الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر رؤیت ہلال میں غلطی سے ایک دن کا روزہ رہ جائے تو کیا اس کی قضا واجب ہے؟ سوال کیا گیا ہے، اگر حکومتی سطح پر رؤیت ہلال میں غلطی ہو جانے سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ ایک دن کا روزہ چوک گیا ہے تو کیا ہم پر اس روزے کی قضا ہوگی یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اگر شرعی اعتبار سے یہ چیز ثابت ہو جائے کہ مسلمانوں سے ابتدائے ماہ رمضان کی تحدید میں غلطی ہوئی ہے یا انتہائے ماہ رمضان میں غلطی ہوئی ہے تو مسلمانوں پر اس غلطی کا تدارک کرنا لازمی امر ہے اور وہ اس چھوٹے ہوئے دن کا روزہ رکھیں گے۔ رؤیت ہلال میں غلطی متعدد شرعی طریقوں سے ثابت ہو سکتی ہے۔ مثلاً نمبر 1، شعبان کا مہینہ 30 دنوں کا پورا ہو، پھر کوئی معتمد شخص آ کر کہے کہ میں نے 30 شعبان کی رات رمضان کا چاند دیکھا تھا، تو قاضی اس شخص کی شہادت کو تسلیم کرے گا۔ نمبر 2، رمضان کے 28 روزے رکھیں اور پھر شوال کا چاند نظر آ جائے۔ جب یہ چیز ثابت ہو جائے تو پھر مسلمان اس دن کے روزے کی قضا دیں گے جس دن کا روزہ ان سے رہ گیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشہور و معروف احادیث صحیحہ میں ثابت ہے کہ مہینہ 29 دن سے کم کا نہیں ہوتا۔ چنانچہ مسلمان اگر 28 دن کے روزے مکمل کرنے کے بعد ماہ شوال کا چاند شرعی ضوابط کے مطابق دیکھ لیں تو پھر اس سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ مسلمانوں سے رمضان کی ابتدا میں غلطی ہوئی ہے، لہذا مسلمان ایک دن کی قضا دیں گے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ مہینہ 28 دن کا ہو جائے، مہینہ تو 29 یا 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ کی 25ویں جلد اور صفحہ نمبر 154 اور 155 میں ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رونما ہو چکا ہے۔ مسلمانوں نے 28 دن کے روزے رکھے تو علی رضی اللہ عنہ نے انہیں مہینہ پورا کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ 29 دن پورے ہو جائیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاویٰ شیخ ابن باز، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 158۔ اسی طرح دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 122 میں ہے کہ سن 1404 ہجری میں رمضان کا چاند سعودی عرب کے ذمہ داران کے مطابق جمعرات کی رات سے قبل شرعی طور پر نظر نہ آیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس مسئلے سے متعلق صحیح احادیث پر عمل کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ شعبان کے 30 دن مکمل کیے جائیں۔ نیز یہ بھی اعلان کیا کہ ماہ رمضان کے روزوں کی اس سال ابتدا جمعرات سے ہوگی۔ پھر اسی سال شوال کا چاند دیکھنے کے متعلق اجلاس بلایا تو شوال کا چاند جمعہ کی رات نظر آ گیا۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ 1404 ہجری میں عید الفطر جمعہ کے دن ہوگی، لیکن اس اعلان کی وجہ سے ان کے صرف 28 روزے ہوئے اور قمری مہینہ 28 دن کا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ کبھی 29 دن کا تو کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح احادیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ تاہم اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ رمضان کے روزوں کی ابتدا میں غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے اس غلطی کا اعلان کیا اور اپنے ذمے سے بری ہونے اور حق کو واضح کرنے کی غرض سے اس دن کی قضا دینے کا حکم صادر کیا جس دن کا روزہ رہ گیا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے دائمی کمیٹی برائے علمی تحقیقات و فتاویٰ، شیخ عبداللہ بن قعود، شیخ عبداللہ بن غدیان، شیخ عبد الرزاق العفیفی، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز۔ اور اگر رؤیت ہلال میں غلطی کا تصور شرعی طریقے سے ثابت نہ ہو سکے بلکہ فلکی حساب پر اس کی بنیاد ہو یا چند لوگوں کا گمان ہو تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ اس پر شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 246642۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔